الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. اس کی لوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے. وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے ہیں، پر جبریل جن پر سایہ کیا کرتے تھے. گود میں لے کر پھرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. اور ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جا کا سلام لکھیں گے. کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے. مل جائے گر ہمیں آسماں کی حکومت اے حسین، تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے. مرکز اہل سنت جامعہ مسجد صدیق اکبر میں ختم قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت تقریب کی توسط سے آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے
میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہید ناموس صحابہ حضرت اقدس حضرت علامہ عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا فیصل ندیم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنایا ہے، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فیصل ندیم صاحب کے سنانے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی آمین سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات شدید تھکاوٹ کا شکار ہیں، اور مجھے بھی احساس ہے کہ آپ حضرات نے آج دن بھر گرمی کا روزہ بھی رکھا اور پھر تراویح بھی پڑھی، یقیناً تھکے ہوئے تو آپ ہیں۔ اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، امید رکھتا ہوں آپ حضرات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سارے حضرات سنیں گے؟ بڑا بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور یہ مہینہ تقریباً ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اور آئندہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ البتہ دعا کر سکتے کہ اللہ خیریت، عافیت اور صحت و تندرستی کے ساتھ اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم بار بار اس مہینے کو پا سکے، اور یہ مہینہ ہمیں بار بار نصیب فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ سارے حضرات جو مسجد کے صحن میں تقریباً وہ آخر تک بیٹھے ہیں۔ خوش نصیب اس لیے کہ یہ ایک تو 29ویں شب ہے، بڑی بابرکت شب ہے، اور پھر ختم قرآن کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العزت ہمارے اس آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، اس پروگرام میں شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا سب سے آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی ہے۔ انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئے ان میں کئی سارے بڑے واضح فرق ہیں۔ جو سب سے واضح فرق ہے وہ یہ کہ قرآن مجید سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور کچھ صحیفے ہیں، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، صرف اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا فرق فرمایا یہ کہ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن مجید کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی بولو ہم ہیں۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا،
تورات محفوظ نہیں ہے، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل محفوظ نہیں ہے، زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، تورات زبور نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، ان میں رد و بدل ہوا ہے، ان میں کمی پیشی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ آج تک قرآن مجید محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید میں رد و بدل، بولو رد و بدل نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید محفوظ ہے اور اسی انداز میں محفوظ ہے جس انداز میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو دیا ہے، جبریل امین نے لا کر حضور کو دیا ہے، حضور نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا ہے۔ آج مسجد صدیق اکبر کی الماری سے قرآن مجید اٹھا کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پڑھنا شروع کیجئے، قل اعوذ برب الناس تک جو قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیے، قرآن مجید کی پہلی سورت کو، دوسری سورت کو، تیسری سورت کو چلتے چلتے والناس تک پڑھتے جائیے، قرآن مجید کے رکوع کو، آیات کو، صفوں کو پڑھتے جائیے۔ جو قرآن آپ کو مسجد صدیق اکبر کے الماری میں ملا ہے، آپ نے جو قرآن یہاں پر بیٹھ کر پڑھا ہے، وہی قرآن آپ کو دوسری مسجد میں بھی ملے گا، وہی قرآن آپ کو تیسری مسجد میں بھی ملے گا۔ پھر آپ کراچی سے باہر جائیے، آپ کوئٹہ جائیے، پشاور جائیے، آپ دوسرے علاقوں میں جائیے، قرآن وہی ہوگا جو آپ کی مسجد کے الماری میں پڑا ہے۔ آپ کو جس گھر میں، جس مدرسے میں، جس مسجد میں قرآن ملے گا، قرآن وہی ہوگا، قرآن میں رد و بدل نہیں ہوگا، ایک حرف بھی ادھر ادھر کمی پیشی اس میں نہیں ہوگی۔ پھر آپ کراچی سے باہر دوسرے علاقوں میں، پھر پاکستان سے باہر امریکہ چلے جائے، کینیڈا چلے جائے، فرانس چلے جائے، یورپ کے علاقوں میں چلے جائے، سعودیہ چلے جائے، بنگلہ دیش چلے جائے، جدھر جدھر آپ جائیں گے، جہاں پر آپ کو قرآن ملے گا، قرآن وہی قرآن ہوگا جو آپ کے مسجد صدیق اکبر میں موجود ہے۔ الف لام میم سے والناس تک سارا کا سارا قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کس انداز میں کرائی؟ آج اگر باطل یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن مجید کو ختم کر دے تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر قرآن مجید کے اس نسخے کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچائے بھی، لیکن جو 6 سال کا بچہ حافظ ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ جو 8 سال کا بچہ ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ 20 سال کا نوجوان ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اس کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اپنے سینے میں، اس کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ایسا محفوظ کیا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کوئی باطل نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے قرآن پر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر الفاظ پر حملہ کرے گا، حافظ موجود ہے، اگر معنی پر حملہ کرے گا، علماء موجود ہے، تفسیر پر حملہ کرے گا، مفسرین موجود ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ بنایا ہے، صحابہ کرام سے لے کر پھر تبع تابعین ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، پھر ائمہ ہے، اولیاء ہے، اتقیاء ہے، فقہاء ہے، مفسرین ہے، محدثین ہے، علماء ہے، حفاظ ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت پر مامور ہے۔ نہ کوئی الفاظ پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی معنی پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی تفسیر پر
پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کے لہجے پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کی لغت پر وار کر سکتا ہے۔ جس طرف سے بھی آئے گا اسے منہ کی کھانی پڑے گی، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت پر اللہ نے حافظوں کو مامور کیا ہے، علماء کو مامور کیا ہے، محدثین کو مامور کیا ہے، مفسرین کو مامور کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے ایک قلعہ بنایا ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہے، جبھی تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، اور جس چیز کی حفاظت رب کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس انداز میں محفوظ کیا ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے محافظ صحابہ ہے۔ سب سے پہلے محافظ کون ہے بھائی؟ سارے بولو، کون ہے؟ صحابہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کرنے والے صحابہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت پر مامور جو جماعت اور جو طبقہ ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلے محافظ جناب ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلا محافظ جناب فاروق اعظم ہے، سب سے پہلا محافظ حضرت عثمان غنی ہے، سب سے پہلا محافظ حضرت علی المرتضیٰ ہے، سب سے پہلا محافظ حضرت امیر معاویہ ہے، سب سے پہلا محافظ عبداللہ ابن مسعود ہے، سب سے پہلا محافظ عبداللہ ابن عباس ہے، سب سے پہلا محافظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اپنا خون دے کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے آنکھیں نکلوا کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور صحابہ نے کبھی بدر میں جا کے، کبھی احد میں جا کے، کبھی حنین میں جا کے، کبھی تبوک میں جا کے، کبھی خیبر میں جا کے، کبھی اپنے گردنیں کٹوا کے، کبھی اپنا خون بہا کے، کبھی اپنے بیوی بچوں کو قربان کروا کے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا پر قرآن کی حفاظت کی ہے، اور اس انداز میں حفاظت کی ہے کہ آج تک قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز قرآن محفوظ رہے گا۔ بہت کوشش کی کہ قرآن پر حملہ آور ہو، اور جس دور جس زمانے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہر دور اور ہر زمانے کے حساب سے اللہ نے پیغمبروں کو مختلف معجزات عطا کیے ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ خوش الہانی کا زمانہ تھا، خوبصورت آواز نکالنے اور بنانے کا زمانہ تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کرنا تھا کہ پوری کائنات میں اس دور میں اس زمانے میں کوئی وقت کے پیغمبر اور نبی کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو، تو اللہ نے آواز اتنی خوبصورت عطا کی کہ پورے زمانے میں کوئی ایک بھی آواز میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو طب اور حکمت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہوا کرتے تھے، قسم قسم کے بیماریوں کے علاج دریافت کرتے تھے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ پورے دور اور پورے زمانے میں کوئی ایک بھی حکیم اور طبیب جناب عیسیٰ کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ اور دور آیا تو وہ فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری کا زمانہ تھا۔ سارے عربی دان تھے، فصیح و بلیغ تھے، بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مقابلے شعر و شاعری کے ہوا کرتے تھے۔ جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہو اسے خانہ کعبہ پر لگا دیا جاتا تھا، باقی شعراء اپنے کلام کو اتار دیتے تھے۔ جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ایسا معجزہ حضور کو عطا فرمایا، جب حضور اپنی نبوت والی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، یہ جو بڑے بڑے عربی دان تھے، یہ جو بڑے بڑے شاعر تھے، یہ بھی سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم بھی تو بڑے شاعر ہو، تم بھی تو بڑے جو ہے وہ فصیح و بلیغ ہو، تم بھی تو عربی دان ہونا، تم اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے چیلنج دیا، قل فأتوا بسورة من مثلہ، تم کہتے ہو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو پورے قرآن کا نہیں، قرآن کی ایک سورت کا نہیں، قرآن کے ایک سپارے کا نہیں، قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فرمایا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ اللہ نے حضور کو حکم دیا، فرمایا
یہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لگا دو۔ جب حضور علیہ السلام نے لکھ کر خانہ کعبہ پر لگوایا تو بڑے بڑے شاعر جب آئے انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو وہ بے ساختہ کہنے پر مجبور ہوئے ما ھذا قول البشر، یہ کسی آدمی کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ اللہ کے اپنے حضور اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا اور پھر چیلنج دیا کہ تم کہتے ہو نا یہ اپنی طرف سے بنایا ہے، تو چلو تم بھی اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ مکہ والوں تم نہیں کر سکتے تو اوروں کو بھی ساتھ ملاؤ، حجاز والوں کو سب کو ساتھ ملاؤ، وہ نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، پورے کائنات میں گھوم پھر کر ہم خیالوں کو، اپنے ہم ذہنوں کو، انسانیت کو بھی، جنات کو بھی، سب کو جمع کر کے پھر قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور لوگوں نے اس دور میں ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ کو اس کے سامنے بات رکھی کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، تم تو بڑے ماہر ہو، بڑے عربی دان ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 1 سال کا موقع دو، 1 سال کا وقت دو، میں 1 سال میں قرآن مجید کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، لیکن میرے لیے ایک الگ جگہ ہو، الگ بنگلہ ہو، اس میں مجھے رکھو، جو ضرورت کے سامان ہے وہ مجھے مہیا کرو، 1 سال میں قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ اسے سب کچھ دیا گیا اور وہ قرآن کا مقابلے کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ سال گزرنے کے بعد ایک بہت بڑے میدان میں جو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھا گیا اس کی تقریب رونمائی ہونے والی ہے، اور سارے کفار اور اس کے ہم خیال ہم ذہن خوش ہے کہ آج ہم نے قرآن کا مقابلہ کر لیا ہے۔ تو اس صاحب کو اس جگہ سے نکال کر اس میدان تک لانے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک محلہ آیا، اس محلے سے گزرنا تھا، ایک گلی میں گزرے، جاتے جاتے اس گلی میں ایک مسلمان کا گھر ہے اور ایک کمرے میں ایک چھوٹی بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس کمرے کی کھڑکی گلی کی طرف کھلی ہوئی ہے، ادھر سے یہ مقابلہ کرنے والا اس کھڑکی تک پہنچا، ادھر سے وہ بچی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وقید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اس آیت پر پہنچی۔ یہ آیت اس کے ذہن میں، اس کے کانوں میں آئی یہ آواز اور اس کا دل و دماغ ہل گیا، اس پر کپ کپی طاری ہوئی، جو اس کے پاس اپنا نسخہ تھا وہ زمین پر گر پڑا اور چیخنے لگا کہ میں نے پورا سال ضائع کر دیا ہے، رب کعبہ کی قسم پورے قرآن کا کیا، میں تو اس ایک آیت کا مقابلہ کرنے سے بھی عاجز آ گیا ہوں۔ کون قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، بالفاظ دیگر جس قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت بلال کا خون گرا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں لگی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق کا خون لگا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے جناب فاروق اعظم کا خون گرا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور 1.25 لاکھ صحابہ کا خون گرا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے در در کے ٹھوکریں کھائی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی گردنی کٹوائی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی بیویاں بیوہ کرائی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کبھی بدر میں گئے ہو، کبھی احد میں گئے ہو، کبھی حنین میں گئے ہو، کبھی تبوک میں گئے ہو، کبھی جناب خیبر میں گئے ہو، اور جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ مکہ اور مدینہ سے نکلے ہیں، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ افریقہ کے جنگلات تک پہنچے ہیں، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ چین کے بارڈر تک پہنچے ہیں، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ افغانستان تک پہنچے ہیں، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ بلوچستان کے ریگستانوں تک پہنچے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ آپ کے سکر محبوب گوٹ تک پہنچے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ قسطنطنیہ تک گئے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ روم تک گئے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ فارس تک گئے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ
کابل تک گئے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے دریاؤں کو مسخر کیا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جنگلوں کے شیروں کو مسخر کیا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے پوری کائنات میں صحابہ گھومے پھرے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ دنیا کے ایک ایک خطے تک پہنچے ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہو، اس قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں مٹا سکتی ہے۔ اور اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کا خون گرا ہے۔ آج آپ کے شہر کراچی میں یہ عمارتیں کھڑی ہے، بلڈنگیں کھڑی ہے، اس لیے کھڑی ہے کہ ان کی بنیادیں مضبوط ہے، ان کی بنیادیں مضبوط ہے۔ اسلام کی عمارت آج تک اگر محفوظ اور مضبوط ہے تو اس کی بنیادوں میں خون صحابہ کا لگا ہے۔ بولو بھائی، کس کا خون لگا ہے؟ بلند آواز سے، کس کا لگا ہے؟ صحابہ کا خون لگا ہے نا، جبھی تو آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج کلمہ محفوظ ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج نماز محفوظ ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج قرآن محفوظ ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج شریعت محفوظ ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج ایمان محفوظ ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج مساجد قائم ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج مدارس قائم ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج قرآن کے حافظ موجود ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج قرآن کے عالم موجود ہے، قرآن کے قاری موجود ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے، آج محدث موجود ہے۔ صحابہ کا خون لگا ہے نا، آج مفسر موجود ہے، آج ولی موجود ہے، آج قطب موجود ہے، آج ابدال موجود ہے، آج خانقاہیں موجود ہے، آج اسلامی مملکتیں موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے موجود اور محفوظ ہے کہ ان کی بنیادوں میں خون صحابہ کا لگا ہے۔ ان کی بنیادوں میں خون، بلند آواز سے، خون صحابہ کا لگا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ مسجد بری ہوئی ہے تو یہ صحابہ کے خون کا صدقہ ہے۔ صحابہ کے خون کا، بولو، صحابہ کے خون کا صدقہ ہے۔ اور میرے بھائی، جو قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں، اللہ اسے بلند آواز سے، اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان جو اتنی پستی میں چلے گئے، مسلمان اتنے زوال میں گئے ہیں، تو ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو قومیں چاہتی ہیں کہ انہیں بلندی ملے، انہیں عروج ملے، تو وہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ جن قوموں نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا، ان قوموں کو اللہ نے بلند کر دیا۔ جن قوموں نے قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن سے اپنے تعلق کو توڑا، وہ قومیں ذلیل اور خوار اور رسوا ہوئی۔ صحابہ کرام کو کیا ہے؟ اتنا اونچا مقام اور رتبہ جو ملا کہ قرآن کے 1100 آیات میں اللہ صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اتنے اونچے ہوئے، اتنے اعلیٰ ہوئے، اتنے عرفہ ہوئے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ اگر قرآن کے جڑنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن سکتے ہیں، قرآن سے تعلق کی وجہ سے جناب عمر فاروق اعظم بن سکتے ہیں، قرآن سے تعلق کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا اور سخاوت کا امام بن سکتے ہیں، اگر قرآن سے تعلق کی وجہ سے علی المرتضیٰ، حیدر کرار اور شیر خدا بن سکتے ہیں، قرآن سے تعلق کی وجہ سے صحابہ اتنے بلند ہو سکتے ہیں، تو یقین جانیے کہ میں اور آپ آج اگر اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی عروج اور بلندی ملے گی، ہمیں بھی عروج اور بلندی ملے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے، نہ مال دولت ہے، نہ قوم قبیلہ ہے، نہ کوئی بڑا خاندان ہے، ایک غلام ہے، لیکن جب قرآن سے تعلق جڑا اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ حضور نے فرمایا معراج کے شب میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا،
مجھے کسی کے قدموں کا کٹکا سنائی دیا۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ قدموں کا کٹکا کس کا ہے؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے صحابی بلال کا ہے۔ اچھا جبریل بلال کہاں پر چل رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آپ کا صحابی ہے، آپ سے نسبت جڑا، قرآن سے نسبت جڑا تو اللہ نے آپ کے بلال کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے، وہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کا کٹکا اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو یہ قرآن سے تعلق ہے میرے بھائیوں۔ آج عہد کرو اس بابرکت شب میں 29ویں شب پر یہ عہد کرو کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ سارے احباب عہد کرو کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے۔ آج کی یہ جو قرآن ختم ہوئی تراویح میں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس ہم نے قرآن ختم کر دیا اب ہماری جان چھوٹ گئی، ہاں اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں مولانا فیصل ندیم صاحب نے جو 19ویں رکعت میں سورۃ الناس پڑھی، پھر 20ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ بقرہ کی 3 آیاتیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوبارہ قرآن کو شروع کر دیا ہے۔ 3 آیات تو آپ نے سن لی ہے، اب اس کے بعد گھر جا کر آپ نے اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے بھائی۔ علماء فرماتے کہ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن میں ختم کرنی ہے، اپنی زندگی کو قرآن میں ختم کرنی ہے۔ عہد کرتے ہو بھائی آج سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، قرآن کی تلاوت کرے، خود بھی کرے، اپنے بچوں سے بھی کروائے، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھر میں معمول بنائے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر پر اللہ رحمت کے فرشتے نازل فرماتے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں اللہ برکتیں نازل فرماتے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں اللہ سکون اور چین عطا فرماتے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ گھر روشن اور چمکدار ہوتا ہے روئے زمین پر۔ اس لیے آج سے عہد کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی ہم نے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، خود بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں سے بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور عہد کرو کہ آج کے بعد ہم نے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ ضرور قرآن کے لیے وقف کر دینا ہے، ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دینا ہے۔ ساری زندگی دنیا کمانے میں لگے، اپنے بچوں کو دنیا کمانے میں لگا دیا ہے، ایک بچے کو ذرا قرآن کے لیے وقف کر دو نا، ایک بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ خدا کی قسم جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب قبر میں اتر جاؤ گے، جب سارے بچے آپ کو بھول جائیں گے، وہ ایک بچہ جسے آپ نے قرآن کا حافظ بنایا ہوگا وہ ایک پارہ پڑھ کر جب آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، رب کعبہ کی قسم آپ کے قبر پر اللہ کتنی رحمتیں نازل کرے گا، کتنی رحمتیں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرے کہ اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو قرآن کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری راتیں چل رہی ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک میں بہت عبادات کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، آپ نے نوافل بھی پڑھے، آپ نے بہت ساری عبادات کیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب یہ چند دن باقی ہے، اس میں آپ نے مزید عبادات پر زور دینا ہے، عبادات پر زور دینا ہے۔ ان دنوں میں آ کر شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، بہت تراویح پڑھ لی، قرآن بھی ختم کر دیا، بہت سارے ثواب کما لیے، اب بس کرو، اب بس کرو۔ شیطان اس موقع پر زیادہ زور لگاتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے اور آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور ویسے بھی آپ لوگ کہو گے مولوی صاحب کہ شیطان تو سارے قید ہو گئے، رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو سارے قید ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شیطان قید ہونے کے بعد بھی رمضان میں بہت سے لوگ اپنے اس معمول پر چلتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے علماء نے بہت سے جوابات دیے۔ مناظر اہل سنت، مناظر اسلام، وقت کے امام ابن تیمیہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایک پلین روڈ ہو، بالکل صاف ستھرا، اس پر نہ کوئی گڈھا ہو نہ جمپ ہو اور اترائی بھی ہو، اس پر ہمیں ایک سائیکل دیا جائے تو ہم اس سائیکل کے 11 پیڈل مارے، کتنے؟ 11۔
11 پیڈل مارنے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں تو کتنے دور تک وہ خود بخود چلتا ہے؟ ہاں، تو فرمایا 11 مہینے شیطان نے ہمیں پکڑ پکڑ کے چلایا ہے، اب وہ چھوڑ دے تو 1 مہینہ ہم خود چلتے رہتے ہیں اس کے نقش قدم پہ۔ اس لیے بھائی کوشش کرے کہ یہ جو آخری ایام ہیں ان میں ہم نے اور آپ نے اپنی عبادات پر زور دینا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ سے، یا اللہ جو ہم عبادات کر چکے ہیں یا اللہ انہیں محفوظ فرما، یا اللہ انہیں قبول فرما۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہم سے ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جس سے ہماری ساری عبادات ضائع ہو جائے، ساری عبادات پر پانی پھر جائے۔ تو میرے بھائی ان دنوں میں یہ جو آخری چند دن باقی ہے، چند ساعتیں گھڑیاں باقی ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے اور آپ نے مالی عبادت بھی کرنی ہے۔ مالی عبادت بھی بولو یار، مالی عبادت بھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مال دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، مال دولت کاروبار پیسہ، اس میں اللہ کا بھی حق ہے میرے بھائی، اللہ کا بھی حق ہے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ دو اپنے مال کا، 1 لاکھ پر کتنے؟ 2500، 1 لاکھ پر 2500۔ سوچو اگر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ 1 لاکھ پر 2500 اپنے پاس رکھو، 97,500 زکوٰۃ دو، دینی تو پھر بھی ہوتی، دینی پھر بھی ہوتی نا بھائی، اللہ کا حکم ہے ہر حال میں دینا ہے، اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، اللہ کے حکم کو تو ماننا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، فرمایا 1 لاکھ تم نے خود کمایا ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے ہے، لیکن اس میں 2500 اللہ کے ہے، یہ زکوٰۃ دو، 97,500 تم اپنے پاس رکھو، 97,500 اپنے پاس رکھو، اور یہ جب آپ 2500 اس میں سے دو گے، دینے کے بعد یہ جو بقیہ آپ کے پاس بچیں گے، اس 2500 کی برکت سے فرمایا اللہ ان سب کو بھی محفوظ کر دیں گے، اللہ ان سب میں باقی جو آپ کے پاس بچے ان میں برکتیں ڈالیں گے۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے بھائی، سارے اس بات پر ہم سب متفق ہیں نا کہ بھائی زکوٰۃ دینی چاہیے، ہاں۔ اور بہت سو نے الحمدللہ آپ میں سے دیا بھی ہوگا، بہت سو نے ابھی نہیں دیا ہوگا، باقی رکھا ہوگا۔ میرے بھائی آپ نے مدارس کو بھی دینے ہوتے ہیں، مدارس کو بھی دے، آپ نے جناب اپنے عزیز و اقارب کو بھی دینے، انہیں بھی دے، بہت سارے مصرف زکوٰۃ کے آپ ان سب کو دے۔ لیکن آج ایک مصرف میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے کہاں دینا ہے۔ بتاؤں بھائی، بتاؤں، ایک مصرف میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے وہ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کہاں دینی ہے بھائی؟ شہدائے ناموس صحابہ کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے۔ میرے بھائی آپ تو یقین کرو بڑے خوش نصیب ہو، آپ نے رمضان کا مہینہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارا، افطاری میں بھی آپ بچوں کے ساتھ، سحری میں بھی آپ بچوں کے ساتھ، ابھی 2 دن بعد عید آ رہی ہے، آپ عید اپنے بچوں کے ساتھ مناؤ گے، اور آپ کے بچے بھی ابھی انتظار میں ہوں گے کہ ابھی ابو تراویح پڑھ کر گھر آئیں گے، آپ کے بچے بھی انتظار میں ہوں گے کہ ابھی پاپا گھر آئیں گے اور ہمیں شاپنگ کرائیں گے، ہمیں کپڑے دلائیں گے، ہمیں جوتے دلائیں گے، ابھی پاپا گھر آئیں گے، ہم سحری ساتھ کریں گے، عید ساتھ منائیں گے۔ آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہو، اس لیے کہ بچے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو پرسکون زندگی دی ہے، لیکن ذرا افطاری پر بیٹھنے کے بعد، ذرا سحری پر بیٹھنے کے بعد، ذرا اپنے بچے کو جب آپ گود میں لو، اس وقت یہ تصور کر لو کہ ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا جن کا قصور اور کچھ نہیں، امی عائشہ کی دوپٹے کی حفاظت پر جس نے اپنی زندگی لوٹائی ہے، ان کے یتیم بچوں کا کیا ہوگا جن کے ابو نے صحابہ کی عظمت پر اپنی جوانیاں قربان کی ہے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا جن کے باپوں نے، جن کے نوجوان باپوں نے، جن کے اولاد والدوں نے صحابہ کی عزت و عظمت پر اپنے جانیں دی ہے، قربان کر دیے ہیں۔ میرے اور آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے لیے اپنے جانیں قربان کر گئے ہیں، اپنے بچے یتیم چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، اپنے کاروبار کی فکر نہیں کی، اپنے گھر بار کی فکر نہیں کی۔ جب امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے قربانی کا وقت آیا، بے دریغ انہوں نے اپنی قربانی دی۔ آج مجھ پر اور آپ پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کی کفالت ضرور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں منبر پر بیٹھا ہوں،
ہم نے ابھی تک اپنے گھروں میں کپڑے نہیں لائے بچوں کے لیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم نے ان یتیم بچوں کے گھروں پر الحمدللہ کپڑے پہنچا دیے ہیں. الحمدللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے بچے تو نئے کپڑے پہنے، میرے شہید بھائی کے بچے یتیم بچے پرانے کپڑے پہنے. یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا میرے بچے تو نئے جوتے عید پر پہن لے، لیکن میرے اس شہید جس شہید نے اپنی امی کے دوپٹے کی ناموس کے لیے اپنی جان دی ہے، اس کے یتیم بچے پرانے پٹے جوتے اور کپڑے پہنے. یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم گوارا نہیں کرتا. اور یہ سوچ کر بھی ہم عجیب سی حالت میں آ جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب حضور کا سامنا ہوگا، ادھر ابو بکر صدیق ہوں گے، ادھر عمر ہوں گے. کیا عمر اور صدیق نہیں بتائیں گے اللہ کے رسول یہ وہی ہے جنہوں نے اپنی جوانی ہماری عظمت پر قربان کر دی؟ ان لوگوں نے ان کے یتیم بچوں کو بغیر کفالت کے یوں ہی چھوڑ دیا. کس منہ سے ہم سامنا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی، جن حضرات کی ابھی زکوٰۃ باقی ہے، آپ نے ابھی زکوٰۃ دی نہیں ہے یا کچھ دی ہے کچھ باقی ہے، جتنی آپ کی باقی ہے آپ آئیے، قدم بڑھائیے اور شہدائے ناموس صحابہ کی یتیم بچوں کی کفالت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اس رومال میں آپ اپنی زکوٰۃ ڈالیے. بھائی آ جائے بھائی، دونوں